ایک نوجوان جس نے راتوں کو جاگ جاگ کے اللہ کی عبادت کی، جو قیام اللیل اور صیام الدہر رہ کر کے زندگی گزارتا رہا، وہ ایک اللہ کا محبوب بندہ بن گیا۔ عجیب اتفاق ہے کہ اسی بستی سے لوگ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کے دل میں بھی یہ اشتیاق ہے، اس کے دل میں بھی یہ تمنا ہے کہ جنگلات میں، صحرا میں نے جس خانہ کعبے کی طرف چہرہ کر کے عبادت کی ہے، کاش وہ میری نگاہوں کے سامنے ہو، میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ ایک شوق موجزن ہے سینے کے اندر، غریب ہے، غربت اور افلاس میں تنگ دستی نے گھیرا ہے۔ ایک ماں ہے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، ماں کے قریب آیا اور آنے کے بعد کہا، ماں میرا دل چاہتا ہے جس کعبے کی میں چہرہ کر کے یہاں عبادت کرتا ہوں، اس کی سمت میں چاہتا ہوں مکہ شہر میں جا کے خانہ کعبہ میری نگاہوں کے سامنے ہو، میں جلوہ کعبے کے دیکھوں اور رب کی عبادت کروں۔ ماں نے کہا، میرے لال، میری طبیعت خراب ہے، بیٹے تو میری تیمارداری کرتا ہے، میں تجھے اس وقت اجازت نہیں دیتی، میری سچویشن، میری حالت اس وقت ایسی نہیں کہ تجھے میں اپنے سے دور جانے کی اجازت دوں۔ ماں نے منع کیا، بیٹا سمجھدار تھا، اللہ کا محبوب بندہ تھا، مان گیا۔ ماں کی اس آرزو کو اس نے ایکسیپٹ، قبول کر لیا۔ اب دیکھیے، جب کعبے کی محبت دل کے اندر انگڑائیاں لینے لگی، ہچکولے لینے لگا اس کا سینہ، اس کا دل، رات کی تنہائی میں اٹھا اور اکیلے ہی نکل لیا، بستی سے نکل لیا، چلتا چلا گیا بستی سے۔ سویرے کو جب ماں کی آنکھ کھلی، ماں نے پوچھا، میرا لال کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا، تیرا لال تو حجاج کرام کے قافلے کے ساتھ حج کرنے کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ ماں کا دل پھٹ گیا۔ ماں نے کہا، اللہ، میرے بیٹے نے مجھے جدائی کی، میرے بیٹے نے مجھے اکیلا چھوڑا ہے، میرے بیٹے نے مجھے جدائی کی آگ میں جلا دیا ہے۔ اللہ، جب تک اسے موت نہ آئے، جب تک وہ تیرا عذاب نہ دیکھ لے، تو اسے سزا نہ دے۔ ماں کو تکلیف دینے کی، اذیت پہنچانے کی سزا کیا ہوتی ہے؟ سرکار افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، وہ لوگوں ماں باپ کو ستانے، ان کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کا جو نتیجہ انسان دنیا کے اندر دیکھا کرتا ہے، انسان جیتے جی دیکھا کرتا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں، ماں باپ کو ستانا ایک ایسا جرم ہے، ایک ایسی خطا ہے، انسان کو جب تک موت نہیں آتی، جب تک کہ وہ ماں باپ کو ستانے اور ان کو اذیت پہنچانے کا نتیجہ دنیا میں نہیں دیکھ لیتا ہے۔ ماں باپ کو ستانے کی سزا اللہ موت سے پہلے بھی دیتا ہے، موت کے بعد بھی ملتی ہے۔ عزیزان گرامی، نوجوان کی ماں نے لب ہلائے بد دعا کر دی۔ نوجوان پہنچا ایک بستی میں، رات کو اس نے عبادت کی، آرام کیا۔ مسجد کے برابر میں چور داخل ہوئے۔ المختصر یہ ہے، چوروں کا تعاقب کیا گیا، چور مسجد کی طرف بھاگا۔ لوگوں نے کو شک ہوا کہ یہی چور ہے اور یہ جان بچانے کے لیے اب سجدے کر رہا، رب کی عبادت کر رہا ہے۔ لوگوں نے پکڑ لیا چور، تصور کرتے ہوئے بہت زد و کوب کیا، بہت تعذیبی کارروائی کی، مارا پیٹا۔ سویرے کو قاضی کے دربار میں پیش کر دیا۔ قاضی نے کہا، جو سجدے کو بدنام کرے، جلات کو طلب کیا، اس کی سزا یہ ہے، اس کے دونوں ہاتھوں کو قلم کر دو، اس کی آنکھیں نکال لو، اس کے پیر کاٹ ڈالو۔ عزیزان گرامی، اس کی آنکھوں کو نکال لیا گیا، اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا، اس کے پیروں کو قلم کروا دیا گیا، خون سے کپڑے اس کے آلودہ ہیں۔ اب ذرا آپ دیکھیے گا، پورے شہر میں گشت کرائی گئی اور یہ فکر دینے کی کوشش کی گئی، اور لوگوں، یہ چور کی سزا ہے، یہ لوگوں چور کی سزا ہے، تب تک کہ اس نوجوان کو جلال آ گیا۔ جلال کے عالم میں اس نوجوان نے کہا، لا تقولوا ذالک، یہ نہ کہو یہ چور کی سزا ہے، بل قولوا ھذا جزاء من قصد
طواف مکہ بلا اذن امہ، یہ چور کی سزا نہیں ہے بلکہ یہ کہو یہ اس کی سزا ہے جو اپنی ماں کی اجازت کے بغیر کعبے کا حج کرنے چلا ہے، کعبے کا طواف کرنے چلا ہے۔ ادھر ماں یہ دعا کر رہی ہے، یا ربی ان ابتلیت ابنی ببلاء اعدہ الی حتی اراہ، اے اللہ میرے بیٹے کو اس وقت تک موت نہ آئے۔ یا ربی ان ابتلیت ابنی، اگر میرا بیٹا تو نے اس کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہو، اسے عذاب دے دیا ہو، اسے اس وقت تک موت نہ آئے، حتی اراہ، یہاں تک کہ میں بھی اس کو دیکھ لوں اور میں بھی یہ سوچوں اور سمجھ لوں کہ اللہ کا عذاب ایسے ہوتا ہے، رب کی پکڑ کیا ہوتی ہے۔ ویسے تو تیرا وعدہ قرآن میں آ چکا ہے، ان بطش ربک لشدید، تیری پکڑ بہت سخت پکڑ ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماں ادھر کر رہی ہے، دعائیں کر رہی ہے، اسے اس وقت تک موت نہ آئے جس وقت تک میں اسے دیکھ نہ لوں۔ تیری سزا ہوتی کیسی ہے، تیرا تو بدلہ اور انتقام کیسا لیتا ہے۔ حضرات، قاضی کو پتہ چلا ہم نے بہت بڑی خطا کی ہے، ایک اللہ کے ولی سے ہم نے جنگ کر لی ہے، ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا، پیروں کو کاٹ دیا، آنکھوں کو نکال لیا، وہ تھرا گیا۔ رات کی تاریکی میں سپاہیوں کو اس نے حکم دیا کہ انہیں ان کے دروازے پہ چھوڑاؤ، انہیں ان کے دروازے پہ چھوڑ دیا گیا۔ اب وہ اللہ کا ولی، وہ اللہ کا محبوب بندہ صدائیں بلند کر رہا ہے کوئی بھوکے کو کھانا کھلانے والا، ہے کوئی مجھ پیاسے اور نکمے نکھٹو کو پانی پلانے والا، مجھ نکارہ کو پانی پلانے والا۔ اندر سے ایک آواز آئی، میرے دروازے کے قریب آ جاؤ، کھانا بھی دوں اور تمہیں پانی بھی پلا دوں۔ سائل نے کہا، میں دروازے کے قریب نہیں آ سکتا اس لیے کہ میرے پیر نہیں ہیں، میں چل نہیں سکتا۔ پھر آواز آئی، اپنے ہاتھوں کو ہی لمبا کر دو، اپنے ہاتھوں ہی کو دراز کر دو۔ کہا، میرے ہاتھ بھی نہیں ہیں، میں ہاتھوں سے بھی محروم ہوں، پیروں سے بھی محروم ہوں۔ تو پھر اندر سے آواز آئی، اب میں تمہیں پانی نہیں پلا سکتی، میں تمہیں کھانا بھی نہیں کھلا سکتی۔ اس کا ریزن اور اس کا سبب یہ ہے، اسلام اجازت نہیں دیتا کسی غیر محرم کے سامنے، کسی اجنبی کے سامنے کوئی عورت بے پردہ چلی جائے، کسی اجنبی کے سامنے کوئی عورت چلی جائے، یہ ہمارا مذہب اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ کتنا پاکیزہ، کتنا ستھرا وہ زمانہ تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بے پردگی کتنی ہے، یہ بھی ایک موضوع ہے، ایک ٹاپک ہے، اسی پر اگر گفتگو کی جائے۔ آج کتنی بے پردگی ہے۔ المختصر، مجھے اس سے قطع نظر آج گفتگو کر دی ہے۔ عزیزان گرامی، اندر سے جب اتنا کہا گیا تو اس سائل نے کہا، آ جاؤ، آپ نو ٹینشن، نو بے فکر آ جاؤ، اس لیے کہ جہاں میرے پیر نہیں ہیں، جہاں میں ہاتھوں سے محروم ہوں، وہاں میں اپنی آنکھوں سے بھی محروم ہو چکا ہوں، میرے پاس آنکھیں ہی نہیں ہیں، آ جاؤ آپ۔ اندر سے ایک بوڑھی عورت ایک پیالے میں پانی لے کر کے، ایک برتن میں ایک روٹی کو لے کر کے وہ اس سائل کے سامنے آئی، اس بھوکے سائل کو کھانا بھی کھلا دیا، اس بھوکے سائل کو، پیاسے سائل کو پانی بھی پلا دیا۔ اس سائل نے پہچان لیا اور کہا، انا ابنک العاصی، اے ماں تو نے مجھے پہچانا نہیں، اے ماں تو نے مجھے جانا نہیں، میں کوئی اور نہیں، میں تیرا لال ہوں، میں تیرا بیٹا ہوں، ماں میں وہی ہوں، تیری اجازت کے بغیر کعبے کا حج کرنے کے لیے گیا تھا۔ میرے لال، تیری یہ حالت کیسے ہوئی؟ تیرے پیر کس نے کاٹے؟ تیرے ہاتھ کس نے قلم کر دیے؟ تیری آنکھیں کہاں نکال لی گئی؟ نوجوان رونے لگا۔ اس نے اپنا معاملہ اپنی ماں کے سامنے جب پیش کیا، ماں کا سینہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ماں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اے اللہ تیرے انتقام کا کوئی جواب نہیں ہے، اے اللہ تو لا جواب ہے، تیرا کوئی جواب نہیں ہے، اے اللہ تو نے بدلہ لے لیا، اب میرا بیٹا بھکاریوں کی طرح زندگی گزارے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی کے سامنے ہاتھ دراز کرے، کسی کے سامنے فقیرانہ انداز میں اپنے آپ کو پیش کرے۔ میں یہ چاہتی ہوں اپنے بیٹے کی یہ ادھیرت زندگی دیکھنا نہیں چاہتی، میں یہ چاہتی ہوں مولا مجھے بھی موت آئے، میرے لال کو بھی موت آئے۔ حکم ربی ہوا، میرے رب کا حکم صادر ہوا، فرشتوں جاؤ
اس عورت کی بھی روح قبض کر لو، اس کے بیٹے کی بھی روح قبض کر لو۔ اور لوگوں، ماں باپ کو ستانے کا جرم یہ ہے جو آپ نے سنا، ماں باپ کو تکلیف دینے کا جرم یہ ہے جو آپ نے سنا۔ دنیا میں بہت سارے گناہ لوگ کرتے ہیں، اللہ گناہوں سے تائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو اللہ چھوڑ دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ ماں باپ کو تکلیف دینا، ماں باپ کو ستانا، ان کو رلانا کوئی معمولی گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کو ستانے کی سزا دنیا ہی میں ملا کرتی، اور آپ دیکھ لینا ماں باپ پہ جتنے بھی نافرمان بیٹے یا بیٹیاں ملیں گے، کوئی بھی آپ کو عزت دار نہیں مل سکتا، کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں مل سکتا جس کی سماج میں عزت کی جاتی ہو، سبھی ذلیل اور خوارگی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ نبی کونین فرماتے ہیں شراب پینے والا جنت میں نہیں جائے گا، احسان کر کے نیکی کر کے جتلانے والا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور ماں باپ کو تکلیف دینے والا یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ماں کے قدم چوم کر تو دیکھ، آج لوگ کہتے ہیں پیر صاحب دعا کر دو، قاری صاحب دعا کر دو، میں بھی دعاؤں کا محتاج ہوں، دعائیں کراؤ، لیکن یاد رکھو جو اثر اللہ نے باپ کی دعا میں رکھ دیا، جو اثر تاثیر اللہ نے ماں کی زبان میں رکھ دی، اے نافرمان بیٹے جا اپنی ماں کے قدم چوم لے، باپ کی پیشانی چوم لے، ماں کا دامن پکڑ لے، ماں کو راضی کر لے، تیری ماں نے تجھے خوش ہو کے جنتی کہہ دیا۔ میں اعلان کرتا ہوں اللہ کی قسم پورے وثوق کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں تجھے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔